پاکستان دشمنی میں اگرچہ کرزئی بھی کم نہیں، لیکن عبداللہ ان سے کہیں آگے سمجھے جاتے تھے۔ ان سب کے باوجود افغانستان کے مستقبل کے سیاسی منظرنامے پر کرزئی دوبارہ آنے کے باوجود افغانیوں کو صلیبیوں کے خونی مقاصد سے نکال پائیں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ان کی گزشتہ کارکردگی پوری دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح یونیکول تیل کی کمپنی کے ایڈوائزر کو امریکی آشرواد کے ساتھ پہلے بھی افغانستان میں مسلط رکھا گیا اور اب دوبارہ پھر مسلط کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ امریکہ اس وقت بہت بڑی غلط فہمی میں ہے کہ وہ شاید ملیٹریلی طاقت کے زور پہ، نیٹو فورسز کے زور پہ وہ افغانستان پہ کنٹرول حاصل کر سکیں گے یا سچویشن کنٹرول کر سکیں گے، جو کہ ہونی نہیں ہے۔ اس کا حل جو ہے وہ طاقت ہے ہی نہیں، اور اس کا حل امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ امریکہ اس وقت اپنی فورسز وہاں جتنی ڈالتا جائے گا اتنا ہی وہ دلدل میں پھنستا جائے گا، یہ وہ ریئلائز نہیں کر رہے، اور شاید اندر دل میں وہ اس وقت ان کو یہ فیلنگ ہو چکی ہے کہ وہ دلدل میں پھنس چکے ہوئے ہیں اور وہ کس طرح اس سے اپنی فیس سیونگ کر کے نکلیں۔ یہ اس کا حل سیاسی ہے، پیسفل ہے، اور اس میں اگر کوئی کردار واقعی ہی ادا کر سکتا ہے افغانستان کی سچویشن کو، تو وہ اٹس ناٹ امریکہ بٹ اٹس گوئنگ ٹو بی پاکستان۔ دوسری طرف امریکہ سعودی عرب اور پاکستان کے ذریعے طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے۔ No, I never heard that America has approached the Saudis for this to reach an agreement with Afghan. But they are there and they can reach an agreement. If they want Saudis to help, I'm sure Saudis will do their best to end this situation. All the media of the world is shouting that Saudis are involved right now, and in the past from two years they are in Afghanistan to help America to get agreement with Taliban, and you are saying that we don't know. No, it's not this. For example, I mean, the king called for Afghans to get together, to choose the government and to go ahead with it. But maybe if America approached Saudi Arabia to do something, to ask them, okay, that if you know somebody, please call. But this all, it's not only Saudi, but Pakistan is involved, other countries are involved in this. So if you want to end the situation, I'm sure they get help from all the friends. Okay, where is OIC in this case? Well, let's speak frankly. OIC role is not that strong. They are like just the United Nations. If United Nations can do nothing, OIC is weaker. سعودی عرب میں طالبان کے ساتھ افغان حکام کے مذاکرات کی اطلاع دنیا بھر کے لیے کسی انکشاف سے کم نہ تھی۔ اس سے بہت سی نئی بحثوں نے جنم لیا۔ ایک تاثر یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے بھاگنا چاہ رہا ہے اور اسی لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ طالبان کے ساتھ کچھ ایسے معاہدے کرنا چاہتا ہے کہ جن کی روح سے مستقبل میں روس اور دوسرے ممالک افغانستان میں اثر و رسوخ میں اضافہ نہ کر سکیں۔ صدر کرزئی نے ملا عمر کو صدارتی الیکشن لڑنے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ صدر کرزئی کا یہ نرم لہجہ دراصل امریکی پالیسی کا ہی عکاس تھا۔ صدر کرزئی وہی بولتے ہیں کہ جو واشنگٹن میں بیٹھے پالیسی ساز چاہتے ہیں۔ اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکی پالیسی ساز اب ملا عمر کے ساتھ معاملات طے کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اگر امریکہ کو یہ یقین دہانی مل جائے کہ افغان سرزمین کو امریکی مفادات کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا، تو امریکی بہت جلد افغانستان سے نکل جانے پر راضی ہو جائے گا۔ ظاہر ہے حامد کرزئی، عبداللہ یا کوئی اور یہ یقین دہانی نہیں کرا سکتا۔ امریکہ کی خواہش ہوگی کہ یہ یقین دہانی وہی کرائیں کہ جو 70% افغانستان پر قبضہ کر چکے ہیں اور جب چاہیں کابل پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی لیے مذاکرات کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ ایسے حلقوں کو اعتماد میں لیا جائے کہ جو طالبان کے نزدیک قابل احترام سمجھے جاتے ہیں، اور پھر انہی کی مدد سے طالبان کو ایک ایسے معاہدے پر راضی کیا جائے کہ جس کے تحت افغانستان سے باعزت واپسی کی راہ ہموار ہو سکے۔ امریکہ کو روس کی طرح تباہی سے بچانے کے لیے افغانستان سے جلد اور کم سے کم نقصان اٹھائے نکلنا ہوگا۔ ادھر سعودی عرب میں ہونے والے مذاکرات پر نظر رکھنے والے افراد کا کہنا ہے کہ طالبان نے مذاکرات کے لیے سخت شرائط عائد کی ہیں۔
ایک اہم طالبان رہنما نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ان کی جانب سے مذاکرات کے لیے 3 تجاویز دی گئی ہیں اور آئندہ مذاکرات کو انہی تجاویز کی روشنی میں آگے بڑھایا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں امریکہ اور اتحادی ممالک کو طالبان رہنماؤں پر عائد تمام پابندیوں کو ہٹانا ہوگا تاکہ بات چیت کو بین الاقوامی حیثیت حاصل ہو جائے۔ دوسرے مرحلے میں بدنام زمانہ جیلوں اور افغانستان میں قید طالبان کے بارے میں بات کی جائے گی اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے گا، جبکہ تیسرے مرحلے میں افغانستان میں نظام حکومت اور مستقبل کے معاہدوں کے بارے میں بات ہوگی۔ بدلتے عالمی حالات ہی امریکہ کو افغانستان میں مذاکرات پر مجبور کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ذریعے مذاکرات شروع کرنا اس امر کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ طالبان کی امریکہ دشمنی میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی اور وہ اب بھی صرف اپنے لیے قابل اعتبار حلقوں کے ساتھ بات چیت پر تیار ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اور پاکستان میں دائیں بازو کے حمایتی سمجھے جانے والے میاں نواز شریف افغان مسئلے کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور شاید اسی لیے امریکہ نے ان کے ذریعے طالبان کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بارے میں سب کچھ ابھی تک واضح تو نہیں ہوا، تاہم میڈیا رپورٹس کی بنا پر ابھرنے والے تاثر سے یہ بات ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب افغان امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ نگار طالبان کے ساتھ امریکی مذاکرات سے کچھ زیادہ پر امید نہیں نظر آتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ طالبان کے مذاکرات شروع ہونے سے القاعدہ کی قیادت میں تشویش بڑھنے کا خطرہ ہے اور القاعدہ ان مذاکرات کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ امریکہ ایک طرف طالبان کے ساتھ مذاکرات پر راضی ہے تو دوسری جانب القاعدہ کو جڑ سے اکھاڑ دینے کا اعلان کرتا ہے۔ 8 سال قبل طالبان ساری دنیا کی اپیلوں کے باوجود القاعدہ قیادت کو امریکہ کے حوالے کرنے پر راضی نہیں ہوئے تھے اور حکومت سے دستبردار ہونا منظور کر لیا تھا۔ اب ایک ایسے وقت میں کہ جب امریکہ خود مجبور ہو کر طالبان کے پاس آ رہا ہے اور بہت سی امریکہ مخالف قوتیں طالبان کی مدد بھی کر رہی ہیں، یہ سوال خاصی اہمیت کا حامل ہے کہ طالبان القاعدہ کے ساتھ تعلق ختم کرنے پر کس طرح راضی ہوں گے۔ اسامہ بن لادن کی خاطر طالبان نے حکومت چھوڑی اور اہم کمانڈر سمیت سینکڑوں حامیوں کی قربانی دی ہے، تو کیا اب طالبان امریکہ کے ساتھ کسی ایسے معاہدے پر راضی ہوں گے کہ جس کے تحت طالبان کو تو تحفظ ملے جبکہ القاعدہ کی قیادت خطرے میں گر جائے؟ ایسا ہونا فی الحال ممکن نظر نہیں آتا۔ اس سے تو یہی بات واضح ہوتی ہے کہ امریکہ کو طالبان کے ساتھ معاہدے کے لیے القاعدہ کے خلاف کارروائی سے بھی باز رہنا ہوگا، کیونکہ افغانستان میں 8 سال سے جاری جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ کم از کم افغانستان کی حد تک القاعدہ اور طالبان کے مقاصد ایک ہی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو تحفظ دے رہے ہیں۔ القاعدہ دنیا بھر میں پھیلے نیٹ ورک کے ذریعے وسائل حاصل کر رہی ہے اور طالبان کی مزاحمت کا انحصار انہی وسائل پر منحصر ہے، اور اسی لیے تجزیہ نگار امریکہ اور طالبان کے ساتھ مذاکرات سے کچھ زیادہ پر امید نہیں نظر آتے، کیونکہ القاعدہ کا امریکہ کے ساتھ کسی امن معاہدے پر اتفاق ہونا اتنا بھی آسان نہیں۔ 20ویں صدی کے ممتاز مورخ نائم بی نے کہا تھا کہ افغانستان تاریخ کا ایک گول چکر ہے جہاں پر کوئی بھی قوت زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی، اور آج امریکہ اس گول چکر میں پھنس چکا ہے۔